بندگی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے دل میں خدا کے علاوہ جو کچھ ہے اسے خالی کرے. بندگی نہیں ہو سکتی. ایسا ہو نہیں سکتا اب میرے دل میں جو ہے وہ دروازے بہت سارے ہوں, کھڑکیاں بہت ساری ہوں, اور ہر کھڑکی میں میرا دل کہیں اور ہو. ایسا نہیں ہو. یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, اور اگر اس دل کو میں اللہ کو دوں گا تو پھر یہ میرے پورے وجود کو خدا کی طرف حرکت کرائے گا. اگر اس دل میں کچھ اور ہوگا تو یہ وہاں جائے گا, حتیٰ سجدے میں بھی صنم کو یاد کرے گا. سجدہ خدا کو کرے گا مگر یاد کسی اور کو کرے گا, کیونکہ دل میں کچھ اور ہے. اب کون سی ایسی چیز ہے دل کے اندر جو انسان سے جدا نہیں ہو رہی؟ کون سی چیز ہے؟ اپنے نفس سے محبت انسان کے دل میں ایسی ہے جو اسے دور نہیں کر رہی. اپنے آپ کی جو محبت ہے یہی سب سے بڑی انسان کی مشکل ہے, کیونکہ انسان خود پرست ہے. انسان اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک چیز سے انسان اپنی محبت کو بھی خدا کی طرف متوجہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اگر وہ یہ سمجھ لے, جیسے حدیث بھی آپ کی خدمت میں ہے کہ فقط عرف نفسا عرف ربا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی جس کو اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا, اپنی قیمت کا, وہ اپنے آپ کو سستے داموں نہیں بیچے گا. جس کی قیمت, اب کیا قیمت ہے, کیا قیمت ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم قیمت. اب جنت سے کم اپنے آپ کو مت بیچو. کیوں بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک زبان کی لذت کی خاطر بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک تصویر کی خاطر بیچ رہے ہو اپنے آپ کو؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں, انسان رات کو تنہائی میں بیٹھا ہے. آج کل گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے, سستا ہو گیا ہے, موبائل ہے, ٹیبلٹ ہے, یہ سب کچھ آج اتنا آسان ہو گیا ہے. انسان اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, اور جو شخص اپنے نفس کو اتنا سستا بیچ دے وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ اللہ کیسے اٹھے گا؟ جب روح بھاری ہو چکی ہو روح گناہ سے, یہ روح اس کے بدن کو بیدار نہیں کرنے دے گی. اب جب اس حالت میں یہ بندہ سو رہا ہو تو عالم جب اسے دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے یا اپنی خواہشات کا بندہ ہے؟ کیسے دکھائے گا؟ کیسے دکھائے گا دنیا کو؟ کیسے عالم متوجہ ہوگا؟ لقمان حکیم کا مشہور واقعہ ہے, اس کا جو مالک تھا یہ اس کو اٹھاتا تھا کہ بھائی فجر کی اذان ہو گئی ہے, صبح صادق, کہتا ہے بعد میں اٹھوں گا. آدھی ہو گئی, کہا اب تو جو ہے وہ مرغے بھی اذان دے رہے ہیں, کہا بعد میں اٹھوں گا. یہ کہتے کہتے صبح گزر ہو جاتی تھی. پھر کہتا بھائی نماز نہیں پڑھی, تو کہتا کوئی نہیں, اللہ کریم ہے, اللہ کرم کرے گا. وقت گزر گیا. ایک دن اس کے مالک نے اس کو کہا کہ یہ کچھ بیج ہیں اور جا کر بو کے آؤ تاکہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نکلے. وقت گزر گیا تو اس مالک نے کہا چلو جا کر فصل دیکھتے ہیں گندم کہاں پہنچی. وہاں جا کر دیکھا تو گھاس پھوس ہے, گندم تو ہے ہی نہیں. تو کہا بھائی میں نے تو تمہیں کہا تھا گندم بونا, یہ تو گھاس ہے. کہا میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ خدا رحمان ہے, کریم ہے, گندم کو اگا ہی دے گا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر, بھائی جو بو گے وہی اگے گا. تو کہا قبلہ میں بھی تو یہی سمجھاتا ہوں, جب تک اس کو سجدہ نہیں کریں گے وہ رحمان کرم کیسے کرے گا؟ یا
اب جب میں بندگی کا اظہار ہی نہیں کر رہا اور میں کہوں میں اللہ تیرا بندہ ہوں، کیسے بندہ ہے یہ اپنے گھر میں کیسا ہے؟ یہ مسجد میں تو بڑا اچھا ہے، یہ لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا ہے، یہ گلی میں تو بڑے پیار سے ملتا ہے، گھر میں کیسا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ زوجہ کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ اس کا پیار کیسا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہی بچے کہیں آ گیا، ایسی تو نہیں ہے کیفیت، کب گھر سے جائے گا؟ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اخلاق اتنا سخت ہوتا ہے، گھر والے سننا نہیں چاہتے، گھر والے جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں انسان ایسا ہے؟ مگر کیا خدا ایسا بننا چاہتا ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امام کو یہ فرماتے ہیں کہ تم زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ لیکن انسان کیسے زندہ ہے؟ ایک اور حدیث ہے، مولا کی اپنی حدیث ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے انسان ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کمایا تھا اس کو اپنی صحت بچانے میں گزار دیتا ہے۔ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرا تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔